बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर्रहीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज 20वां रोज़ा और रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे की इब्तिदा है, अशरे निजात की। और आप देख रहे हैं बरकात रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन मोहसिन शहज़ाद चिश्ती फेसबुक पेज से और हमारा यूट्यूब चैनल मुफ्ती मोहसिन शहज़ाद चिश्ती। आप हमारी वीडियोस देखने के लिए और अपने सवालात हमें कमेंट्स में पेस्ट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज मोहसिन शहज़ाद चिश्ती को विज़िट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल मुफ्ती मोहसिन शहज़ाद चिश्ती को आप विज़िट कर सकते हैं। आज का हमारा मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है तौबा की फ़ज़ीलत। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है अपनी रहमत के साथ। मुसलमान ख़ता और निस्यान का पुतला है। शैतान और नफ्स अमारा हर वक्त इंसान को गुमराह करने के दर पे रहता है। शैतान इंसान पर अपना तसल्लुत जमाए हुए होता है। इंसान दुनिया में मादियत, हिरस, हवस में मुब्तला हो जाता है। लेकिन वो लोग जो अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपने नफ्स अम्मारा को अपनी रूह पर हावी नहीं होने देते, वो रब ताला से अपना ताल्लुक़ जोड़े रखते हैं और कामयाबियों के मनाज़िल तय करते जाते हैं। और वो लोग जो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, रब्बुल आलमीन उनको अपनी तरफ बुलाने का बार बार कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगो, इन्नल्लाह गफूरुर्रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है, रहम करने वाला है। दोस्तान मोहतरम, तौबा एक ऐसा अमल है जिससे बंदे का रब ताला की ज़ात के साथ टूटा हुआ ताल्लुक़ दोबारा बहाल हो जाता है। वो इंसान जो रब ताला की रहमत से दूर होता है, तौबा करने के बाद दोबारा रब ताला की आगोश में आ जाता है, रब ताला की रहमत की आगोश में आ जाता है, रब ताला के कुरब में आ जाता है। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में कई मकामात पर तौबा की फ़जीलत ज़िक्र की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में तौबा की फ़जीलत ज़िक्र की। और बंदा मोमन को जो अल्लाह की ज़ात से दूर होता जाता है, अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ किस तरह बुलाते हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब तुम इस्तिग़फ़ार करना चाहो, अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहो, शर्मिंदगी के आंसू बहा लो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, जो कहते हैं ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए, तो हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। जब कोई शख्स रब ताला की बारगाह में इस अर्ज़ो नियाज़ से माफ़ी मांगता है तो रब्बुल आलमीन उसे अपनी तरफ लौटा लेते हैं। किताब अहसनुल अक़वाल फ़ी फ़ज़ाइल आमाल में बहुत खूबसूरत अहादीस लिखी हुई हैं। सहाबा कराम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में आंसू बहाता है और उसका वो आंसू मक्खी के सर जितना होता है, तो रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ फरमा के उसको जन्नत का मुजदा जाँ फ़िज़ा सुना देते हैं। इसी तरह दीगर अहादीस में फरमाया कि अल्लाह ताला को बंदों का अपनी ज़ात के सामने, अपने सामने रोना बहुत पसंद है। जो शख्स अल्लाह ताला के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, रब्बुल आलमीन उसे अपनी रहमत की आगोश में ले लेते हैं। और इमाम तफसीर नईमी में मौलाना अहमद यार ख़ानेमी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने ज़िक्र फरमाया कि कौन सा वक्त है जिस वक्त गुनाहों की तौबा जब करें तो रब्बुल आलमीन कबूलियत फरमाने की ज़्यादा उम्मीद होती है, जहाँ रब्बुल आलमीन की रहमत ज़्यादा करम नवाज़ी फरमाती है। तो आपने फरमाया वो वक्त वो है जब कोई शख्स रात को सोए और सहर के वक़्त यानी तहज्जुद के वक़्त, शब बेदारी में जब सुबह का वक़्त होता है, तो उस वक़्त अल्लाह ताला के यहाँ जब वो इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं और उस पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाते हैं। गोया शब बेदारी करने से,
صبح کے وقت جو صبح فجر کے وقت کا قریب والا وقت ہوتا ہے، اس وقت جب کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ دوستان محترم، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اس قدر گناہ کرتا ہے کہ اس کے گناہ پہاڑوں کی مانند ہو جاتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جب ندامت ہوتی ہے اور وہ اپنے گناہوں کی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر رب العالمین اس کو کیا انعام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے اپنے گناہوں کو جانتے ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے مجھ سے معافی مانگتے ہوئے جب وہ میرے ہاں توبہ کرتا ہے اور وہ پختگی کے ساتھ پکی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الفرقان میں فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، وہ شخص جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور عمل کرتا ہے صالح عمل، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اس کی جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے رب العالمین وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر بہت فضل ہوتا ہے کیونکہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فرمایا وہ شخص جس کی ساری عمر بدیوں میں گزر گئی، جس کی ساری عمر گناہوں میں بدل گئی، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول کرتا ہے بلکہ اس کے جتنی بھی گناہ اور برائیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے اور پھر اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ دوستان محترم، آئیے اللہ کے حضور وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سی توبہ ہے جو بخشش کی چابی ہے، آئیے میں اسی مروزات پر امام ترمذی کے ایک حدیث شریف پیش کر کے اپنی مروزات کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قالا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وان کان فر من الزغف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کا وظیفہ کرتا ہے تو رب العالمین اس کی مغفرت فرماتا ہے اگرچہ وہ میدان سے بھاگ جائے، یعنی اس کے لیے اتنی زیادہ بخشش ہے، اس کے لیے اتنی زیادہ توبہ ہے جو اللہ کے ہاں عجز و انکساری کے ساتھ، اعتراف جرم کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ رب العالمین کو وہ لوگ بہت پسند ہیں۔ آئیے اس اجرۂ نجات کی جب ابتدا ہو گئی ہے تو ہم اپنے ساتھ اس ارادے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اللہ کی رحمت میں چلے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو مہینے کے چند دن رہ چکے ہیں ہم ان کو ضائع نہ کریں، اپنی بخشش کا سامان کر لیں۔ دوستان محترم، آپ کے آن لائن سوالات بھی ساتھ ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے، اویس محمد نے ہمیں سوال کیا ہے کہ لڑکی اعتکاف پر بیٹھ کے آن لائن کلاسیں لے سکتی ہے؟ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کوئی بھی ہو، وہ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتا، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے ہر کسی سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا۔ اگر وہ ان معاملات کے ساتھ اسی طرح رہا تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اس لیے آن لائن کلاسز نہیں لی جا سکتی۔ اسی طرح بہار شریعت میں ایک اور بھی چیز ذکر کی ہے کہ کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ کے کاروبار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص موبائل پر آن لائن کاروبار کرتا ہے یا آن لائن فری لانسنگ کرتا ہے یا آن لائن کلاسیں دیتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے وہ بھی کرنا حرام ہے۔ اس لیے جو سوال آپ کا ہے اس کا جواب یقیناً آپ کو واضح اور تسلی سے ملا ہوگا۔ مزید جو سوالات ہیں ہم آپ کے سوالات لے رہے ہیں اعتکاف کے حوالہ سے، اگر کوئی شخص سوال کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہماری ٹیم آپ کے سوالات کو دیکھ رہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں محمد زاہد صاحب، انہوں نے ہمیں سوال کیا ہے شاہکوٹ سے کہ ایک عورت جو اکیلی گھر میں رہتی ہے اور وہ اعتکاف پر بیٹھنا چاہتی ہے اور اس کے کھانا بنانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، وہ کسی اور پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، وہ چاہتی ہے میں اپنے گھر میں اعتکاف پر بیٹھوں اور بجائے کسی پہ بوجھ بننے کے میں اپنا کھانا خود بنا لوں،
تو کیا اس کے لیے اعتکاف بیٹھنا جائز ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے اعتکاف پہ بیٹھنا جائز ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفہیم المسائل میں اسی مسئلے کو، جو سیم مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، سیم ہی مسئلہ وہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں اس طریقہ کار یہ ہے کہ جو عورت اعتکاف پر بیٹھے، اس کا کھانا بنانے والا کوئی بھی نہ ہو، اس کو اجازت ہے وہ سحری افطاری بنائے برچی خانے میں، اور کوئی اور کام نہ کرے، بلکہ اپنا کھانا اٹھائے، اسی جگہ پر آ کے پھر اپنے کھانا سحری کرے یا افطاری کرے، اس کے بعد اپنی عبادات میں مشغول ہو جائے۔ آپ کے سوالات ہمارے کمنٹس کے ذریعے ہمیں مل رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں عشرہ نجات میں اپنی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نجات کے لیے ہمیں سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ نجات کی دعا جو ہے وہ سن لیجئے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اس کا ترجمہ بھی سماعت کیجئے۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔